اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 ہے، 31، 32 اور 33، اور ترجمہ یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے خالص ہوتے ہوئے، بغیر اس کے ساتھ شرک کیے ہوئے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا ہوائیں اسے دور دراز جگہوں میں پٹخ دیتی ہیں۔ یہ بات ہوئی، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ ایک متعینہ مدت تک ان حدی کے جانوروں میں تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، اور اس کے بعد ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ حضرات گرامی، یہ گفتگو جو چل رہی ہے وہ حج کے تعلق سے چل رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے حج کے احکامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تمام عبادتوں کی جڑ اور اس کی اصل بیان فرما دی کہ تم جو بھی عبادت کر رہے ہو، اس بات کا خیال رکھو کہ یہ عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ تمہاری نماز ہو، تمہاری قربانی ہو، تمہارا روزہ ہو، تمہارا حج ہو، تمہارا عمرہ ہو، یا جو بھی تم عبادت کر رہے ہو، وہ ایک اللہ جل جلالہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو ان عبادتوں کی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے تم خاص ہو جاؤ، تمام بتوں کی عبادت سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ تمہاری اس نماز میں، روزے میں، قربانی میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عمرے میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہارے یہ سجدے، تمہارا یہ پکارنا، تمہاری یہ التجا، تمہارا یہ والہانہ پن، یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حنفاء للہ، حنیف کہتے ہیں ہر ایک سے کٹ جانے والے کو، اور اس کی جمع ہے حنفاء۔ تم یہ عبادتیں جو کر رہے ہو وہ صرف ایک اللہ کے لیے کرو، ہر ایک کو چھوڑ کر، ہر ایک کی عبادت سے دور ہو کر صرف اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بنو۔ غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے والے نہ ہو، کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے گا اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کو واحد مانو، یکتا مانو، اکیلا مانو، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک مت کرو۔ اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو یاد رکھو کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ گویا کہ تم آسمان سے تمہارا تعلق تھا، اللہ رب العزت سے تمہارا تعلق تھا، یہ تعلق ایک رسی تھی جو تمہیں باندھے ہوئے تھی، تم اللہ سے رابطے میں مضبوط تھے، اور ایک اللہ کے اوپر تمہارا توکل تھا، تمہارا بھروسہ تھا، تم صرف ایک اللہ کے لیے تھے۔ اب تم نے جب شرک کر لیا، کسی دوسرے کو ان عبادتوں میں شریک کر لیا، اللہ کے تصرف اور اس کے اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا، تو گویا کہ تم نے یہ رسی کاٹ دی، اور جب اللہ سے یہ رسی کٹ گئی
تو اب تم اس آسمان سے گر پڑے، اب تمہارا سہارا ختم، اب تمہیں پرندے اچک لے جائیں یا ہوائیں تمہیں کہیں جا کر کسی چٹان سے ٹکرا کر زمین پر پٹخ دیں، تمہارا کیا انجام ہو یہ تم خود سوچ لو۔ تو جس نے شرک کیا اس نے اللہ سے اپنے رابطے کو، اپنے راستے کو کاٹ دیا۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے، وہ سب سے زیادہ ناپسند، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا شر، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ تم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو، اس کے لیے سجدہ کر رہے ہو، اب یہی پیشانی کسی غیر کے آگے جھک کر کسی اور کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کسی قبر کا طواف کر رہے ہو، کسی مزار کا طواف کر رہے ہو، کسی درخت کا طواف کر رہے ہو، کسی آستانے کا طواف کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک اللہ کو پکار رہے ہو، التجا کر رہے ہو، اس سے فریاد کر رہے ہو، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر اسے دعائیں کر رہے ہو، اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ فریاد کسی دوسرے سے بھی کر رہے ہو جو اس دنیا سے جا چکا۔ تم اس کو پکار رہے ہو جو اس دنیا سے جا چکا۔ یہودی ہو اگر تم نے موسیٰ کو پکارا تو تم مشرک ہو، اور عیسائی ہو اگر تم نے عیسیٰ کو پکارا تو تم مشرک ہو، اور مسلمان ہو اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو تم بھی مشرک ہو۔ مت پکارو اللہ رب العزت کے ساتھ میں کسی اور کو۔ تمہاری پکار سننے والا، تمہاری التجائیں سننے والا، تمہاری دعائیں سننے والا، تمہاری مصیبتیں دور کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، جل جلالہ جل شانہ۔ وہی ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، شہنشاہ ہے۔ وہی ہے جو تمہیں سب کچھ دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، اور جب چاہے تم سے چھین لینے والا ہے۔ اسی کے فیصلے ہوتے ہیں، لا راد لقضائی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں کو ٹال سکے۔ صرف وہی ہے جو اپنے فیصلوں کو جب چاہے تبدیل کرے، اس کا حکم ہر ایک پر نافذ ہے۔ لہذا اگر تم نے شرک کر لیا تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ سے کاٹ دیا۔ اب تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، نہ معلوم کتنے دروں پر چکر لگاؤ گے، نہ معلوم کہاں کہاں اپنی پیشانی پٹخو گے۔ تم نے اللہ سے کٹ کر اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر لیا، حقیر کر لیا۔ اس مضبوط در سے کٹ گئے تم جہاں سے ہر ایک کو ملا کرتا تھا۔ تم اس در کو چھوڑ کر مخلوقات کے در کی طرف آ گئے، محتاجوں کے در کی طرف آ گئے، ان لوگوں کے در کی طرف آ گئے جو زندگی بھر اس ایک اللہ کو پکارتے رہے، اسی کی توحید کی دعوت دیتے رہے، بندوں کو اسی سے جوڑنے کی فکر کرتے رہے، اور تم نے انہی کو پکارنا شروع کر دیا۔ تم انہی کے طواف کرنے لگے، تم انہی کو اپنا سب کچھ حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھنے لگے، اور پوری زندگی تمہاری بیت گئی کہ تم اللہ تک پہنچ ہی نہ پائے، تم اسی میں الجھے رہ گئے، انہی کو پکارتے رہ گئے تم۔ یہ گویا کہ تم نے اللہ سے، جب تم نے اپنا راستہ کاٹ لیا، اللہ سے وہ رسی کاٹ لی، تو گویا کہ تم آسمان سے گر پڑے۔ اب ہوائیں تمہیں اڑاتی پھر رہی ہیں، چٹانوں سے ٹکرا رہی ہیں، وادیوں میں گرا رہی ہیں، زمین پر پٹخ رہی ہیں۔ پہچانو اس کو، جانو اس کو۔ ذالک، یہ ہوئی ایک بات، اب آگے سنو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے حرمات کا ذکر آیا تھا، آیت نمبر 30 کے اندر عمومیت کے ساتھ وہاں پر بات کہی گئی تھی، اور یہاں پر خاص طور سے اللہ کے شاعر کو ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ حج کی اسی آیت نمبر 36 میں آگے آ رہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، یہ قربانی کے جو جانور ہیں، قربانی کے یہ جو جانور ہیں، یہ اللہ کے شاعر ہیں، لہٰذا ان کی تعظیم کی جائے۔ تعظیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، ان کے اوپر مشقتیں نہ ڈالی جائیں،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اللہ نے اس کو آگے بیان کر دیا کہ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ایک متعینہ وقت تک، یعنی جب تک ان کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے تب تک تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اصل میں کفار مکہ قربانی کے جانوروں کی کوئی چیز استعمال کرنا اپنے اوپر گناہ سمجھتے تھے. اس کے دودھ کو استعمال کرنا، اس کے گوبر کو استعمال کرنا، اس پر سواری کرنا، وہ بالکل حرام سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. تم نے جس وقت نیت کر لی کہ ان کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اللہ نے تمہارے تقوی کو دیکھ لیا. اب تم ان جانوروں کو قربانی کرو، لیکن جس دن بھی تمہیں قربانی کرنا ہو اس سے پہلے تم انہیں استعمال کر سکتے ہو، ان کا دودھ بھی تم استعمال کر سکتے ہو، اور مشقت میں ڈالے بغیر ان کے اوپر تم سواری بھی کر سکتے ہو. بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. بخاری کتاب الحج میں ہے، باب رکوب البدن میں، اور مسلم میں بھی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یسوق بدنتن، جو ایک اونٹ کو، جو حج کا یعنی جو قربانی کرنے کے لیے اونٹ ہوتا ہے، اس کو وہ کھینچ کر لے جا رہا تھا، لیتا ہوا جا رہا تھا، مہار پکڑے ہوئے اس کی، نکیل پکڑی ہوئے اس کی. تو آپ نے کہا ارکبھا، اس پر بیٹھ جاؤ. اس نے کہا انہا بدنا، نہیں یہ تو قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا ارکبھا، بیٹھ جاؤ. اس نے کہا انہا بدنا، یہ تو قربانی کا جانور ہے. قال ارکبھا ویلک، کہا آپ تباہی ہو تمہاری، بیٹھ جاؤ اس پر. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے کہ تم قربانی کے جانور پر سواری کرو، سواری کرنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرجہ نہیں، لیکن اس جانور سے پیار کرو، محبت کرو، اس کو مشقت میں مت ڈالو، اس کو مصیبت میں مت ڈالو، اس پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، اس کو بھوکا نہ رکھو، پیاسا نہ رکھو، مارو نہیں، پیٹو نہیں، زخم مت لگاؤ اس کے. اس طور پر فرمایا گیا. زخم کے تعلق سے ہم یہ بات بتا دیں، یاد آ گئی مجھے کہ بسا اوقات قربانی کے جانوروں کو الگ کرنے کے لیے اس بات سے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں کچھ ایک علامت بنا دیتے تھے، وہاں پر زخم لگا کر یا جلا کر ایک یہ جو ہے نشانی لگا دیتے تھے. تو اس نشانی کے لگانے میں کوئی حرجہ نہیں، تاکہ یہ پہچان لیا جائے کہ یہ قربانی کے جانور. حضرت جابر کی ایک دوسری روایت ہے جو مسلم شریف کتاب الحج میں ہے، ارکبھا بالمعروف، اچھے طریقے سے اس پر سواری کرو، اذا الجئت الیہا، جب تمہیں اس کی ضرورت پڑ جائے، حتی تجد ظہرا، یہاں تک کہ تمہیں کوئی دوسری سواری مل جائے تو اس پر بیٹھ جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان سے استفادہ کرنا، ان کے دودھ کو پینا یا ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی حرجہ نہیں ہے. کفار مکہ جو یہ سمجھتے تھے یہ غلط ہے. پھر فرمایا گیا ثم محلھا الی البیت العتیق، اور اس کے بعد ان کے حلال ہونے کی جگہ یعنی ذبح کی جو جگہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کا مطلب حرم کا جو ایریا ہے، جو علاقہ ہے. کل منا منحر، حدیث میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ جو منا کا جو بھی علاقہ ہے، جتنا بھی علاقہ ہے، وہ سب کا سب جو ہے منحر ہے، کہیں پر بھی آپ ذبح کر دو. تو ہدی کے ان جانوروں کو لایا گیا ہے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے. تو چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ پورا علاقہ جو مینا کا ہے کہیں پر بھی تم ذبح کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کو قبول کر لے گا. تو اس سے پہلے تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ان کے دودھ پی سکتے ہو اور ان پر سواری بھی کر سکتے ہو. بالمعروف، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. جانور کو مشقت میں ڈال کر، پریشانی میں ڈال کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے شعائر میں داخل ہیں. اور یہ شاعر کا لفظ شعور سے بنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یاد آئے اور یہ جانور اللہ کے لیے قربان کیے جا رہے ہیں، یہ تمہارے ذہن میں رہے. لہذا ان کو پریشان نہ کیا جائے، تنگ نہ کیا جائے. اور قربانی کے جانوروں کو موٹا کرنا، ان کو کھلانا پلانا، یہ حدیث میں بھی آتا ہے کننا نسمن. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تو قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے. تو ان کی فکر کرنی چاہیے، ان کے کھانے پانی کی فکر کرنی چاہیے، ان کو تکلیف نہ ہو اس کی فکر کرنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.